ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت اور بہت اچھی نعت پڑھی بچوں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور زیادہ خوبصورت آواز اور انداز میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعرات کے دن آپ لوگوں کا یہ چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہ جو مجلس ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے لیے؟ کہ آپ لوگوں کی آواز اور آپ لوگوں کا انداز بہت خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جائے، اور آپ لوگوں کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جائے، آپ کی آواز میں ایک ایسی خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور آپ کے پڑھنے کا حوصلہ ایسا بلند ہو جائے کہ آپ بڑے سے بڑے جلسے کے اندر، بڑی سی بڑی مجلس کے اندر بلا جھجک اور بے دھڑک کھڑے ہو کر کے اور اچھے طریقے کے ساتھ خوبصورت انداز میں تلاوت لوگوں کو سنا سکیں، اور اچھی آواز کے اندر نعت لوگوں کو سنا سکیں۔ تو یہ جو جمعرات کے دن آپ لوگوں کو بٹھانا ہوتا ہے وہ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے یا مدرسے والوں کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کے اندر کوئی طالب علم یہ نہیں سمجھے کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، میری تلاوت تو اتنی اچھی نہیں ہے، میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے۔ ہاں، سب کی آواز اچھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ سب بولتے ہیں نا بھائی، سب بولتے ہیں نا، کوئی یہ تو نہیں کہ بولتا ہی نہیں کوئی، سب بولتے ہیں۔ تو جب سب بولتے ہیں سب کی آواز اچھی، اللہ تعالیٰ نے سب کی آواز اچھی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اچھا بنایا، خوبصورت بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو خوبصورت ہی بنایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا انسان کو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ، آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ذکر کرتے ہیں، اے میرے بندے میں نے تیری آنکھیں بنائی ہیں، ہاں، میں نے تیرا دل بنایا ہے، میں نے تیرے ہاتھ بنائے، میں نے تیرے کان بنائے۔ ہاں، اس قرآن میں ہی ہے۔ اب ہم خالی عربی پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن کا ترجمہ، قرآن میں کیا کیا ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں۔ کتنے بچے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں؟ ذرا 1 منٹ کے لیے مجھے کھڑے ہو کے بتائیں، جو بچے حفظ کر رہے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، دیکھیں ذرا کتنے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ صرف کھڑے ہونا ہے بھائی۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے سارے بچے، او ہو کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ اتنے سارے بچے بھائی، ان کو گنتی کرنے میں بھی بہت وقت لگ جائے گا، ہے نا؟ چلو ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بھائی، اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے۔ دیکھا بھائی کتنے سارے بچے حفظ کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کا قرآن کتنی بڑی نعمت مسلمانوں کے لیے۔ ہم کیا ہے بھی مسلمان، اور مسلمان کا سب سے بڑا تحفہ جو مسلمان کو ملا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن۔ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جس کے اندر بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ جو ہمیں اچھا بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سارا کہاں سے؟ قرآن سے۔ اور جو حدیث ہے، ہم سنتے ہیں نا حدیث، وہ حدیث کیا ہے؟ اس قرآن کی تفسیر ہے، اس قرآن کا مطلب ہے، وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ سب ہم حاصل کر رہے ہیں، کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں، ہم پوری کتاب یاد کر لیں۔ کوئی دنیا کی کوئی کتاب یاد کر سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی انگلش کی کتاب کوئی یاد کریں، بھول جائے گا، کچھ صفحے رہ جائیں گے، کچھ باتیں رہ جائیں گی۔ مگر یہ قرآن اللہ پاک ہمیں کیسے یاد کراتے ہیں؟ ایک زبر زیر بھی غلط نہیں ہوتا ہے یہ، ایک زبر زیر بھی غلط نہیں ہوتا۔ کتنا اچھا ہم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو قرآن حفظ کرنے والے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف فرمائی ہے قرآن کے حافظ کے لیے۔ آپ لوگ تو سنتے رہتے ہوں گے، سنا ہوگا نا بھائی، قرآن کی جو یاد کرنے کی فضیلت ہے
کچھ سن کے شوق ہوا ہوگا تو آپ حفظ کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ کچھ چہرے نظر نہیں آ رہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے امی ابو کی ڈانٹ کی وجہ سے حفظ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ایک بات پوچھوں آپ لوگوں سے، بھائی یہ جو حفظ کرنے والے بچے ہیں ابھی جو کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے میں اگر ایک بات پوچھوں تو کوئی سچ سچ بتائیں گے؟ ہیں بھائی سچ تو بتانا پڑے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں بھائی۔ بھائی یہ بیان نہیں ہو رہا، یہ آپ لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں، خیال کرنا کہیں وہ پیچھے بیٹھنے والے بور ہو رہے ہوں کہ بیان جلدی سے ختم ہو، بس چھٹی ہو، بھاگنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو آپ سے بات کر رہے ہیں تھوڑی سی، ہیں کام کی بات، آپ کے کام کی بات ہے۔ اچھا مجھے ایک بات پوچھنی ہے، وہ یہ کہ آپ میں سے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے شوق سے حفظ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کتنے ابھی بعد میں ہاتھ کھڑے کراؤں گا پھر کریں گے۔ دو باتیں، کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو امی ابو نے کہا ہوگا بھائی میری خواہش ہے کہ تم حافظ بنو، عام طور پہ کیا ہے، ابو کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، امی کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، بھائی نانی کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ بنے، یا میرے دادا کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ بنے تو اس لیے میں حفظ کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ اچھا آپ لوگوں میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنی خوشی سے حفظ کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حافظ بنوں؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ کتنے سارے ہیں؟ اوہ ماشاءاللہ، یہ تو سارے ہیں۔ کچھ دوسرے والے بھی رہ گئے ہیں؟ چلو دوسرے والوں کے ہاتھ نہیں کھڑے کراتے ہیں، کچھ تو ہوں گے نا، کچھ تو ہوں گے جو ابو کی وجہ سے حفظ کر رہے ہیں بھائی، ہے نا کچھ؟ کہا گیا چلو نہیں ہاتھ کھڑے نہیں کراتے، ان کے ہاتھ نہیں کھڑے کراتے۔ کیوں؟ اب جو بچے امی ابو کی وجہ سے حفظ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی دولت مل رہی ہے۔ اگر ہم حفظ کر لیں گے تو ہمیں کتنا بڑا خزانہ مل جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہے نا؟ چیز جب سامنے آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے، جب تک سامنے نہیں ہو تو آدمی خیال لگاتا رہتا ہے، سوچ لگاتا ہے کیسی ہوگی کیسی ہوگی کیسی ہوگی، ہے نا؟ تو جو حفظ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ملنے والا ہے۔ ہاں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جنت کے دن۔ تو بھائی ہم سب، دنیا تو ختم ہو جائے گی نا یا نہیں؟ ایک دن ہم بڑے بھی ہو جائیں گے، بوڑھے بھی ہو جائیں گے، دنیا سے چلے بھی جائیں گے، ختم ہو جائیں گے سب۔ جو آج جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک وقت آئے گا سارے ختم ہو جائیں گے، قبرستان میں مٹی میں پڑے ہوئے ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا جنت میں ہوں گے، آخرت کا حساب ہوگا۔ تو جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے بڑے پیسوں والے اور بڑی بڑی گاڑیوں والے اور بڑے بڑے گھروں والے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب کتاب دیں گے تو یہ جو حافظ قرآن ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہوگی، قرآن کی نعمت دی ہوگی، اتنا بڑا خزانہ جس کے پاس ہوگا، سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ اس دن یہ فرمائے گے جب حساب ہوگا نا قیامت کے دن، سورج ایسے نیچے آیا ہوگا، سب پسینوں پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں کہیں گے تم سائے میں رہو بھائی، ہاں تم میرے خاص بندے ہو، تم میرے خاص بندے ہو، تمہیں دھوپ میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے سائے میں کھڑے ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں کھڑے ہو، تمہیں گرمی نہیں لگے گی، تمہیں دھوپ اور پسینہ نہیں لگے گا۔ ہاں یہ اللہ کے کتنے خاص بندے ہوئے۔ تو وہ تو پھر ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی چلو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ تو یہ کس کے لیے؟ حافظ قرآن، ہاں خالی حافظ قرآن جو حفظ کر کے چھوڑ دے اور پھر جو دل چاہے کرے، ہے بھائی؟ جو حفظ کر کے بس حفظ کر لیا پھر جو دل چاہے کیا؟ نہیں بھائی، اس کو سنبھالنا بھی ہے بھائی، حفظ بھی کرنا ہے اور اس کو سنبھالنا بھی ہے۔ خالی سنبھالنا کہ بس یاد رہے، قرآن یاد ہے، باقی کوئی نہیں، باقی جو مرضی
حفظ ہو گیا، 1 سال ہو گیا بھائی، حفظ کر کے ختم کر لیا، اب اسکول میں چلے گئے، اب کیا ہے، بال اپنی مرضی کے، کپڑے اپنی مرضی کے، ڈیزائن اپنی مرضی کا ہے، گھومنا پھرنا اپنی مرضی کا سارا، اور پھر ساری دنیا کی مجلسیں بیٹھکیں جو شادیوں میں ہوتا ہے، ساری چیزیں وہ کیا اپنی مرضی کی۔ کسی کو بتائیں گے ماں باپ تو پتہ چلے گا اچھا یہ حافظ ہے۔ جو پرانے حافظ ہو جاتے ہیں نا، عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے رشتہ داروں میں بھی، جو آپ لوگوں کے کوئی رشتہ داروں میں حافظ ہوں گے جو کچھ سال پہلے بن گئے ہوں گے، وہ شکل وکل سے نہیں پتہ چلتا، نہ ٹوپی ہے سر پہ، نہ کچھ ہے، تو کوئی بولتا ہے بھائی میرا بیٹا اچھا حافظ ہے، تو یوں کر کے ہوتا ہے، نہیں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ تو بھائی ایسا بننا ہے؟ نہیں بھائی ایسا نہیں بننا، تو خالی حفظ نہیں کرنا، اس کو سنبھالنا بھی ہے، کچھ سنبھالنا بھی ہے۔ ہاں بغیر بولے پتہ چلے کہ یہ حافظ ہے، ہاں بھائی بغیر بولے پتہ چلے کہ یہ حافظ ہے، تو بھائی یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے یہ۔ اب آپ لوگوں کو وقت تھوڑا سا ہے، میں کیا بتاؤں، جتنا بڑا کام ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی سی بات، جتنا بڑا اونچا کام ہوتا ہے نا ثواب والا، تو شیطان اس کے پیچھے اتنی زور کی جو ہے نا اسلحے سے لیس ہو کر کے آتا ہے اس کو بگاڑنے کے لیے، ہے نا؟ تو یہ اس سے بڑا کوئی کام ہوگا حفظ قرآن سے بڑا؟ نہیں نا۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے، مسجد میں نہ جائے، روزہ نہ رکھے، ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے، دل یہی چاہتا ہے نا۔ ہاں امی ابو کہتے جاؤ مسجد قریب ہے، اذان ہو گئی، تو دل کیا چاہتا ہے کہ گھر سے نکلیں اور گلی میں گھوم پھر کر کے، چاہے کوئی 20 روپے کے چپس کھا کے گھوم پھر کے دوسری گلی سے نماز پڑھائے، پڑھائے، دل یہی چاہتا ہے۔ یہ دل نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ ہاں آپ کو شیطان کی پہچان بتاؤں، آپ کی جو عمر ہے نا، یہ جو آپ جو ننھے منھے پھولوں جیسی عمر، اب آپ بولیں گے شیطان کہاں ہے بھائی، شیطان کہاں ہے بھائی؟ تو اب ایک سادی سی اگر بات میں آپ کو بتاؤں شیطان کی پہچان کرانے کی، کہ عام طور پر ہر وہ بات جو اچھی نہیں ہے، ہر وہ بات جو اچھی نہیں ہے، اور آپ کو ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ ابھی چھوٹے ہیں نا، مگر ایک بات آپ کے ساتھ ہے، وہ کیا کہ جو بات اچھی نہیں ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، ایک فرشتہ آپ کے پاس ساتھ ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ وہ جو بات اچھی نہیں ہے نا، جو غلط بات ہے، اگر آپ وہ کرنے چاہیں گے تو وہ ایک دفعہ آپ کو ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، خیال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ایک دفعہ آپ کو بولے گا ایسے، آپ کو لگے گا کہ میرے دماغ میں نا کسی نے ایسے کیا، ایسے ہوتا ہے بھائی۔ آپ لوگ بتائیں کوئی غلط کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک دفعہ آپ کے دماغ میں بات آتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو، ہوتا ہے نا۔ تو جو بات اچھی نہیں ہوتی اور وہ کرنے کو دل چاہے میں یہ کروں، دل چاہے میں وہ، دل چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، بس شیطان کی پہچان کیا ہے؟ ہر وہ بات جو اچھی نہیں ہے اور وہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ تو پہچان لو کہ یہ شیطان ہے، پہچان لو کہ یہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ ہاں اور پتہ کیسے چلے گا اچھی نہیں ہے؟ وہ جو ابھی میں نے بتایا، آپ کو کوئی چیز ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو کیا کرے گی، ایسے کھٹکھٹائے گی آپ کے دماغ کو اور بولے گی دیکھو یہ غلط ہے، مگر پھر آپ دوبارہ کیا بول، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی بات سب ذہن میں رکھ لیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو اچھا نہیں ہے اور وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور شیطان سب سے زیادہ جو اس کی دشمنی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حافظ قرآن کے ساتھ، کہ یہ بندہ حافظ قرآن نہ بن جائے۔ ہاں تو اب بتاؤ کہ آپ کے پیچھے کتنا اسلحہ لے کے شیطان لگا ہوتا ہوگا؟
ہاں، عام آدمی کے پیچھے نہیں لگے گا، عام آدمی کے پیچھے نہیں لگے گا. جو غلط کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے شیطان کو لگنے کی. اس کا کیا کام؟ وہ آدمی پہلے ہی غلط کام کر رہا ہے، وہ شیطان کا کام ہی نہیں. وہ تو کہاں جائے گا؟ وہ تو آئے گا اچھے لوگوں کے پاس کہ ان کو اچھائی سے دور کر دوں. تو بھائی بات سمجھ میں آئی؟ وضاحت نہیں کر سکا میں، مگر اتنی سی بات میں نے آپ کو بتایا کہ اس شیطان کو ڈھونڈتے رہنا ہے، اس کو دیکھتے رہنا ہے. اور رات کو سوتے وقت تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ شیطان میرے پاس کتنی دفعہ آیا. ہاں، صبح جب اٹھائیں مدرسے جانے کے لیے اور جب دل نہیں چاہے تو کیا ہے، صبح آ جاتا ہے اٹھتے کے ساتھ ہی. صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں نا تو شیطان پہلے سے ہی آ کے پاس میں کھڑا ہوتا ہے. آج سر میں درد ہو رہا ہے، آج بخار ہو رہا ہے، وہ والی چیزیں بتاتا ہے کہ جو نظر نہیں آتی دیکھنے میں نظر. بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کس کو نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے. ہاں تو بھائی بہت سخت پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اسی لیے آج مدرسے کی کیا کرنی ہے؟ چھٹی کرنی ہے. تو یہ کون بول رہا ہے؟ بھائی اس کو پہچانیں گے. ہاں، اور حافظ قرآن بننے کے بعد حافظ قرآن صرف بننا ہے یا اس کو سنبھالنا ہے؟ ہاں، اور سنبھالنا کیسے ہے کہ بغیر بولے پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے؟ حافظ قرآن ہے. تو بھائی جو میں نے بات کہی وہ ہے صحیح بات ہے نا؟ ایسی بات ہے نا حقیقت میں؟ تو بھائی اس کی کوشش کریں گے. اور یہ جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم بھی ناظرہ ختم کرنے کے بعد اسی طرح حافظ قرآن بنے ہیں بھائی؟ ہیں کون ناظرہ پڑھنے کے بعد حفظ میں جو ہے نا داخلہ لے گا اور حافظ قرآن بنے؟ ہاں ماشاءاللہ. ارے یہ تو سارے، ارے واہ بھائی ماشاءاللہ، یہ تو سارے کے سارے حافظ بن جائیں گے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بھائی وقت ختم ہو گیا. وقت ختم ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات کہ وہ بچے جو ماں باپ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں نا، کہ ابو بھیج رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں، آج ابو بول رہے ہیں کہ چھوڑ دو، میں تو اس سے پہلے ہی چھوڑ دوں. ہاں یہ چھوڑ دو بھائی. ہاں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسے پتہ چلے گا تو ہم پچھتائیں گے. بھائی اگر آپ نے ابھی تو اتنی عمر ہے، اس میں بھی دیکھ لیا ہوگا کوئی بچہ اگر مدرسہ چھوڑ دیتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کا کیا حال ہو جاتا ہے نا؟ اگر ہم چھوڑیں گے نا تو پچھتائیں گے. تو بھئی ہم اپنا شوق اس میں پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، دعا مانگا کریں اللہ سے نماز کے بعد، یا اللہ مجھے شوق عطا فرما دے اور مجھے شیطان سے بچا لے تاکہ مجھے شوق ہو جائے. یہ شیطان شوق کراتا ہے. کوئی یہ بات میں آپ سے چھوٹی سی کہہ رہا تھا، دیکھو بہت سارے آپ میں بچے ایسے ہوں گے جو شروع میں جو حفظ کیا آپ لوگوں نے، جو شروع میں داخل ہوئے مدرسے میں، اس وقت تو بڑا شوق تھا، اپنا شوق تھا کہ میں تو حافظ قرآن بنوں گا، اپنا شوق تھا. مگر کیا ہوا، 1-2 مہینے پڑھا، سارا شوق ادھر ادھر ہو گیا. پھر آپ بولیں یار یہ تو میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا، یہ تو اس دن کو ہوتا ہے، ہوگا نا ایسا. ہاں یہ کیا ہے، یہ سارے شیطان کے کام ہیں. اصل تو وہی تھا جو آپ کا شوق تھا، یہ بعد میں شیطان پیچھے لگ گیا نا، اس نے کیا ہے سارا. تو بھئی ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں شیطان کے نرغے سے اور شیطان کے جالوں سے بچا لے. پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ شیطان کے کیسے جال ہوتے ہیں اور کیسی چالیں ہوتی ہیں انسان کو نیکی سے اور دین سے اور قرآن سے دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بھئی سارے کوشش کریں گے نا اس کی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حافظ قرآن بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو پھر اس کے بعد عالم بھی بنا دے. عالم بھی بنا. ایک نیت کر لو، کیا کہ ہم قرآن سیکھ کے، قرآن یاد کر کے دین کی خدمت کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ دین کی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو بھی دین کی خدمت کریں گے، حافظ قرآن بھی بنیں گے اور عالم میں دین بھی بنیں گے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.